अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एपिसोड 10 ऑफ पाकिस्तान मेरी पहचान। आज हमारा मौजू है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। यूँ तो बंगाल के जो हैं 4 पार्टीशंस हुए, 1911 में हुआ, फिर 1947 में हुआ और फिर जब बांग्लादेश बना। आज का हमारा जो मौजू है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे चीज़ें जो फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए उसका मैं कुछ लिंक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के बाद, विच वाज इन 1757, उसके बाद उन्होंने अपने कदम यहाँ मजबूत कर लिए सब कॉन्टिनेंट में। और इन्होंने जो इस वक्त तक जो उन्होंने बिल्डअप किया और जब यहाँ रहे वो टिल 1858, यहाँ उन्होंने इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली 3 हिस्सों में डिवाइड किया सब कॉन्टिनेंट को। वन वाज बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान तक फैली हुई थी। फिर उसके बाद इसके नीचे थी मद्रास और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इनकी अपनी अपनी आर्मी थी और ये मुकाबला करते थे और कोई और फॉरनर जो है यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप वगैरह करने की कोशिश करते थे। इसको प्रेसिडेंसी इसलिए कहते थे क्योंकि ये एक मिलिट्री या पॉलिटिकल पावर सीट्स थी। यहाँ को प्रेसिडेंट वगैरह नहीं होता था, बल्कि उनके अपने नुमाइंदे होते थे और वो यहाँ को एडमिनिस्ट्रेटिवली रन करते थे इन जगहों को। बंगाल, जिस तरह मैंने कहा, जो बांग्लादेश से पाकिस्तान तक फैला हुई थी, इट वाज अ लार्ज एरिया, इट वाज वेरी वेल्दी। और यहाँ पर सिल्क, यहाँ मलमल यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करती थी, यहाँ गन पाउडर बनता था, यहाँ मेटल्स बनते थे और यहाँ पर एक शिप बिल्डिंग की फैसिलिटी भी मौजूद थी और बहुत प्रॉस्परस एरिया था। यहाँ तालीम भी ज़्यादा थी और लोगों में शऊर भी ज़्यादा था। उसके बाद यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट लिंक वो ये है कि यहाँ पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इस्कंदर मिर्ज़ा साहब, उनका ताल्लुक़ नवाब ऑफ बंगाल की फैमिली से था। और एक और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये है कि 1666 में जब मुगल्स ने चिटागांव पे कब्ज़ा किया और इसको अरकान किंगडम से हासिल किया, तो उन्होंने इसका नाम इस्लाम आबाद रखा था, जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का। तो ये जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसके हिस्टोरिकल इवेंट से हमारा कोई लिंक नहीं बनेगा। 1857 में यहाँ म्यूटनी होती है, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, और ये शुरू हुई थी बंगाल से और फिर ये बाकी हिस्सों में फैली किसी हद तक और फिर इस पर उन्होंने काबू पा लिया। इसके बाद 1858 में उन्होंने जो ब्रिटिश क्राउन था उसने ये टेक ओवर कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल यहाँ ख़त्म हो गया। अब उन्होंने जब ब्रिटिश क्राउन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि गवर्नर जनरल्स की शक्ल में आते थे, गवर्नर जनरल्स वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, इलेक्शन होता है, वहाँ से आप लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसकी कैबिनेट बनती है। तो कैबिनेट में एक मिनिस्ट्री होती है जो कॉलोनीज़ को देखती है और उसको जो गवर्नर जनरल है उसको रिपोर्ट करता है। गवर्नर जनरल को हम वाइस रॉय भी कहते हैं। चुनाचे उस सिलसिले के तहत लॉर्ड कर्जन साहब यहाँ आए। वो इंपीरियलिस्ट थे और वहाँ वो कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, तो उसी की पॉलिसीज यहाँ आगे चलनी थी। तो एक करेक्टिव एक्शन लेना था कि जो 1857 का जो वाक़या है वो दोबारा रिपीट ना हो। उनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था और चूँकि शुरू हुआ था बंगाल से, तो उनकी नज़रें वहीं पे थीं। वहाँ नेशनलिज्म उनको ज़्यादा नज़र आया, हिंदू मुसलमान दोनों में। नेशनलिज्म मुराद कि वो अपनी गवर्नमेंट चाहते थे। वो चीज़ें बाद में रोल आउट हुई और जिस तरह भी उसको उन्होंने कर लिया, वो हम बात कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम्स के अंदर। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ की जो आर्मीज़ हैं, अगर हम यहाँ की बात बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करें, यहाँ की जो आर्मी है, यहाँ हाई कास्ट के हिंदूज़ ज़्यादा हैं और राजपूत हैं और उनको उन्होंने फिर उनको शफल किया, यानी कि उनको कम किया, वहाँ से हायरिंग कम कर दी और पंजाब वगैरह से और NWFP से हायरिंग ज़्यादा कर दी। तो कॉम्पोजिशन उन्होंने चेंज कर दी, उनको वफादारियों पर शक होने लग गया था। इसी तहत लॉर्ड कर्जन के पास एक प्लान था जो कि इससे पहले भी रिव्यू हुआ, लेकिन किसी ने इम्प्लीमेंट करने की इसको कोशिश नहीं की। तो होता ये है कि उस प्लान के तहत ये 1901 में पहले उन्होंने पंजाब और जिस तरह के वो जुड़े हुए थे NWFP और पंजाब, उन्होंने NWFP यानी कि ट्राइबल एरियाज़ को अलग कर दिया और पंजाब को एक सेपरेट कर लिया उससे।
دوسرا کام جو کہ انہوں نے 1905 میں کیا وہ انہوں نے جو ایک ریلیجن کے بیس پہ بنگال کو ڈیوائڈ کر دیا، یعنی کہ ایسٹ بنگال کے ساتھ جوڑ دیا آسام کو، اور ویسٹ بنگال جو کہ ہندو میجورٹی تھی اس کو اڑیسہ اور بہار کو ان کو علیحدہ کرتے، ایک بیچ میں لائن لگا دی بیسیکلی۔ جو ایسٹ بنگال تھا وہاں پہ مسلمان میجورٹی تھی، لیکن وہ غربت میں رہتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ان کے جو لینڈ لارڈس تھے وہ ہندو تھے، دے ور سرونگ دیم۔ تو انہوں نے یہ جو دیکھا، یہ جو ریڈنگ ہے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈویژن تھی بیسیکلی اٹ واز این ایکسپیریمنٹ فار the event which was going to happen in 1947. That means the division of subcontinent between Pakistan and India. تو اٹ واز اے ایکسپیریمنٹ، اور اس کے تحت انہوں نے ریئیکشنز دیکھنے تھے، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کو جو خطرہ تھا وہاں کی جو ہندو پاپولیشن تھی وہ دے ور ویلدیئر، بوتھ فار نیشنلسٹ، لیکن دے ور ویلدیئر اینڈ اوبیسلی وہ زیادہ اگریسو تھے۔ جو مسلمان تھے وہ غربت میں تھے، اور جو کہ اس ڈویژن کے بعد ایسٹ بنگال میں تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فیسیلیٹ کریں گے، آپ کے حالات کو ہم بہتر بنائیں گے۔ اس کے تحت انہوں نے جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہاں کی، اس میں انہوں نے مسلم سیٹس زیادہ کر دی۔ اب یہ سارا کچھ یہاں جب چل رہا ہے تو وہاں انگلینڈ میں لبرل پارٹی جو ہے وہ الیکشن ون کرتی ہے، اور وہاں پھر اسی دوران یعنی کہ 1905 کے اینڈ پہ لارڈ کرزن صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں، ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جو ملٹری جنرل کچنر تھے ان کا ایک یہ نون سا کانفلکٹ ہے، اور اس پاور شیئرنگ کی وجہ سے ہی ریزائنڈ، ہی لیفٹ۔ تو وہاں جان مورلے کمز انٹو دا پکچر آفٹر دا وننگ آف دا لبرلس۔ ان کی پالیسیز کنزرویٹیوز سے مختلف تھیں، وہ ایک سوشل سسٹم پہ بلیو کرتے تھے، وہ امپیریزم کے خلاف تھے۔ تو اس کے تحت جو انہوں نے یہاں جو وائس رائے بھیجا اس کا نام تھا لارڈ منٹو، اور پھر انہوں نے منٹو مورلے اصلاحات جو ہیں پیش کی، اور اسی کے تحت جو مسلمانوں کو جو سیٹس ملی ہیں لیجسلیٹو اسمبلی میں ان ایسٹ بنگال، دیٹ واز بیکاز آف مورلے منٹو اصلاحات۔ تو دس واز سم تھنگ پازیٹیو وچ واز ہیپننگ ان دا بیک گراؤنڈ۔ اسی وجہ سے جو دیکھا گیا ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بھائی یہ تو آپ نے ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو اصول ہے وہ اپلائی کیا ہے ہندو اور مسلمانوں پہ، تاکہ آپ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو توڑیں، ایک بنگالیز کو توڑیں، لیکن نہیں، ان کو انہوں نے دیکھا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہیں، تو ان کو اپلفٹ کیا جائے، اور اس جو مورلے منٹو کی جو اصلاحات جس میں نے بیان کی وہ اپلائی کر کے انہوں نے ان کے حالات بہتر کرنا چاہتے تھے۔ اور اس یعنی کہ ڈویژن ہوئی تھی 1905 میں، اسی کے تحت یعنی کہ وہاں جو رجیم چینج ہوا وہاں پہ بریٹن میں، یعنی کہ لبرلز آئے، اسی کے تحت یہاں پھر مسلم لیگ یہاں بن گئی 1906 میں، اور مسلمانوں میں ایک زیادہ اویئرنیس آ گئی، ان کو بیسیکلی ان کو موقع مل گیا اپنے آپ کو امپروو کرنے کا، اپنے آپ کو اپ لفٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ شور مچتا ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، بائیکاٹ جو کہ پہلے ایک ٹرم استعمال نہیں ہوتی تھی اس خطے میں، وہ ٹرم اڈاپٹ کر لی جاتی ہے، اور اگین دس از کمنگ فرام بریٹن۔ تو یہ چیزیں وہاں سمجھیے ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہوئیں اس خطے میں، لوگوں نے سیکھنا شروع کر دیا۔ تو اس کے تحت شور مچا، اور انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ کو ختم کرنے کے لیے 1911 میں ریورس کر دیا ڈویژن۔ ریورس سمپلی ان کو واپس نہیں کر دیا، بلکہ انہوں نے اس میں اڑیسہ کو علیحدہ کر دیا اور بہار کو علیحدہ کر دیا، اور آسام کو واپس علیحدہ کر دیا۔ تو ایسٹ بنگال ہو گیا اور ویسٹ بنگال جوڑ کے بنگال کہلانے لگا، اڑیسہ علیحدہ ہو گیا اور بہار علیحدہ ہو گیا۔ دس ٹائم جو ہے نا لنگوسٹکس کی بنیاد پہ انہوں نے علیحدہ کر دیا، بنگالی زبان بولنے والے علیحدہ ہو گئے، اور بہار میں اردو یا ہندی بولنے والے علیحدہ ہو گئے، اور اوڑی زبان جو بولی جاتی ہے اڑیسہ میں وہ لوگ علیحدہ کر دیا انہوں نے۔ تو اچیو انہوں نے ڈویژن اس طرح نہیں تو اس طرح کر لی اپنا۔ یہ جو لوگ بہت سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پریشر میں آ کے شاید انہوں نے انگریز نے اپنا ڈویژن جو ہے ریورس کر دیا، ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں ایسا نظر آتا کم از کم۔ ان کا ٹارگیٹ دو طرح کی کمیونٹیز کہہ لیں، بنگالیز اور پنجابیز ٹارگیٹ تھی اس پہ، اور اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے they wanted to experiment what is going to happen in 1947۔
ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ 1947 میں پاکستان جب بنا تو اس کا نام پاکستان چودھری رحمت علی صاحب نے، جو کہ ایک ایکٹیوسٹ تھے، انہوں نے اس کا انتخاب کیا. ایک ایکرونیم ہے، یعنی کہ ہر جو حرف ہے اس کا وہ کسی کچھ معنی رکھتا ہے. یعنی کہ پی از فار پنجاب، اے فار افغانیہ، کے آئی فار کشمیر، ایس فار سندھ، اور جو آخری 3 الفابیٹس ہیں ٹی این فار بلوچستان. اس میں کہیں بنگلہ دیش کا کوئی ذکر نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ اقبال صاحب کی شاعری دیکھ لیں، علامہ اقبال صاحب کی شاعری دیکھ لیں، اس میں بھی بنگلہ دیشی مسلمانوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ گیپ کیوں تھا؟ اس کا سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم. ہاں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ کمپیریزن یہ ہے کہ یہ دو اگر نیشنلسٹ قومیں تھیں، یعنی کہ پنجاب کے پورا پنجاب اور پورا بنگال، ان میں کیا چیز مشترک تھی؟ وہ تھی کہ وہ نیشنلسٹ تھے اور ایکٹیوسٹ تھے. انہوں نے مختلف سینیریوز میں اپنی انرجی اور ایگریسونیس دکھائی. لیکن بنگال کے لوگ غریب تھے. پنجاب کے زیادہ تر لوگ، یعنی کہ ویسٹرن جو ہے وہاں ایک لینڈ لاڈ سسٹم تھا، تو وہ لوگ امیر تھے اور ان کی جو ہے وفاداریاں انگریز کے ساتھ تھیں. ایک انٹرسٹنگ ڈائلاگ ہوا تھا قائد اعظم اور ماؤنٹ بیٹن کے درمیان. تو قائد اعظم چاہتے تھے پورا پنجاب آ جائے، پورا بنگال آ جائے. تو اس سلسلے میں ان کا جو ڈائلاگ ہوا تھا، تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو پنجابی ہیں اور جو بنگالی ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں. دے آر بنگالیز اور پنجابیز فرسٹ، اس کے بعد وہ ہندو یا مسلمان ہیں. کہنے لگا ہاں یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن ان دی اینڈ دے آر انڈینس، تو مجھے ان کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے. تو میرا جو اس ساری کانورسیشن، یہ جو بیانیہ تھا، اس کا بتانے کا مقصد یہ آپ کو ہے کہ وہ جو ڈویژن تھی اس کا ایک نیا پہلو ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ڈویژن جو ہے اٹ واز این ایکسپیریمنٹ ٹورڈس 1947 ڈویژن. کیونکہ قائد اعظم جو چاہتے تھے وہ یہ کہتے کہ مسلم میجورٹی ایریاز مل جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور جو دیا اس میں بھی کٹا پٹا پاکستان میں ملا، جو کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا بیکاز ہی ہیڈ نو چوائس. Thank you very much. Till my next episode. See you again.